حضرت آدم و حوا علیہم السلام کا زمین میں تشریف لانا اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، یعنی جنت میں حضرت آدم و حوا دونوں کو رہنے کی اجازت دی گئی اور ہر قسم کے جنت کے پھل اور نعمتیں کھانے کی اجازت دی گئی۔ البتہ ایک درخت سے منع کیا گیا۔ جب شیطان خیر خواہ بن کر قسمیں اٹھا کر نصیحت دینے والے کی شکل میں آپ کو وسوسے میں ڈالنے میں کامیاب ہو گیا تو آپ کو جنت اور جنت کی نعمتوں سے الگ ہونا پڑا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اور ہم نے کہا تم تمام اتر جاؤ، باز تمہارے باز کے دشمن ہیں۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا، رب نے فرمایا تم دونوں مل کر جنت سے اترو۔ دونوں آیتوں کا مقصد یہ ہے کہ حضرت آدم و حوا کو بما ان کی اولاد کے جو تا قیامت وجود میں آنی تھی زمین پر اترنے کا حکم دیا اور فرمایا تمہاری اولاد باز دوسرے باز کی دشمن ہوگی۔ خیال رہے کہ شیطان کو ان دونوں کے اتارنے سے پہلے ہی مردود کر کے روئے زمین پر بھیج دیا گیا تھا، یہاں اس کے اترنے کا ذکر نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سراندیپ میں اتارے گئے اور حضرت حوا کو زدہ میں اور شیطان کو پہلے ہی ایلا میں اتار دیا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو آپ کا جنتی لباس اتار لیا گیا تھا اور جنت کے درختوں کے پتے اپنے جسم پر ڈھانپ کر تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان کی زمین اس لیے عمدہ اور ہری بھری ہے اور عود کرنفل وغیرہ خوشبوئیں اس لیے وہاں پر پیدا ہوتی ہیں کہ آدم علیہ السلام جب اس زمین پر آئے تو ان کے جسم پر جنتی درخت کے پتے تھے۔ وہ پتے ہوا سے اڑ کر جس درخت پر پہنچے وہ ہمیشہ کے لیے خوشبودار ہو گیا۔